بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا اس سے پہلے موسیٰ سے، اور جو شخص بدلے گا کفر کو ایمان سے تحقیق کہ وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو وہ پھیر دے تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں، ان کے دلی حسد کی بنا پر، بعد اس کے کہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا حق، بس معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ رب العزت اپنا حکم، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، جو آیات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہودیوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم نبی آخر الزماں سے ایسے سوالات کیوں کرتے ہو جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد نے حضرت موسیٰ سے کیا تھا۔ اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ام تریدون، تم کیوں چاہتے ہو کہ تم سوال کرو تمہارے رسول سے جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے بڑوں نے موسیٰ سے سوال کیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو خطاب ہے اہل کتاب کو ہے۔ یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے، بےہودہ سوالات کیا کرتے تھے، جس کا قرآن میں ایک جگہ ذکر ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی یہ کتاب جو قرآن مجید ہے وہ آپ کے پاس آیتوں کی شکل میں آ رہی ہے، کبھی سورتوں کی شکل میں آ رہی ہے، کبھی کوئی آیت نازل ہوئی تو کچھ وقفے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد دوسری آیت کا نزول ہوتا ہے، کبھی کوئی ایک سورت نازل ہوئی پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی دوسری سورت آتی ہے، تو آپ اللہ کی یہ کتاب بیک وقت کیوں ہمارے پاس لے کر نہیں آتے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات ہمارے پاس مکمل لے کر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے سوالات کو خاطر میں نہ لائیے اور گھبرائیے نہیں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کیونکہ ان بد نصیبوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ سے بھی اس سے بڑا سوال کیا۔ کیا سوال کیا تھا؟ اپنے پیغمبر موسیٰ سے انہی کے آبا و اجداد نے سوال کیا تھا ارنا اللہ جہرا، ہم اللہ رب العزت سے بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اے موسیٰ ہمیں دکھلائیے، اللہ رب العزت کو کھل کر دکھلائیے، جب دیکھیں گے تب آپ کی مانیں گے اور آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ تو یہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ اہل کتاب کو ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کیوں کرتے ہو
جیسا کہ تمہارے آبا و اجداد نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو خطاب کیا گیا ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ ان کے بھی بےہودہ سوالات تھے. اور قرآن میں مختلف جگہ اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمائش کی تھی. کیا فرمائش کی تھی؟ بنی اسرائیل کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر صورتوں کے اندر بھی ہے. آپ سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر وہاں سے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آئے. یعنی سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں, ہم دیکھیں کہ آپ آسمان پر چڑھ گئے اور یہ آپ کا ایک طریقے سے معجزہ ہوگا, اس طریقے سے معجزہ. اور وہ ایک فرمائش کر رہے ہیں کہ ایسا معجزہ چاہیے ہم کو کہ ہم آپ کو دیکھیں کہ سیڑھیاں لگا کر آپ آسمان پر چڑھ رہے ہیں, پھر وہاں سے کوئی کتاب لے کر آ رہے ہیں ہمارے لیے. پھر یہ سوالات کیا کرتے تھے مشرکین, یہ جو مکہ کی سرزمین ہے اس کو آپ پہاڑ کے اندر تبدیل کر دیجئے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا, کہ یہ جو بنجر جو زمین ہے اس میں سے آپ چشمہ نکال کر ہمیں بتائیے, تب ہم آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. اسی طریقے سے مشرکین یہ بھی آپ سے کہتے تھے کہ فرشتوں کی جماعت آپ کے ارد گرد رہنا چاہیے, ہم ان کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے آ کر یہ بتلا دے کہ یہ میرے رسول ہیں. اگر اللہ تصدیق کرے تو ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے, ورنہ نہیں. ان تمام سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں کہہ دیا. قل, اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, سبحان ربی, میرا پروردگار پاک ہے, هل كنت الا بشر رسولا, کہ میں صرف کون ہوں, ایک انسان ہوں, تمہارے جیسا انسان ہوں. بشر, رسول, اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہی چیزیں مجھ کو عطا کی جاتی ہے, وہی کر سکتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے. میں قادر مطلق نہیں ہوں کہ تمہاری ہر فرمائش کو پورا کروں, تمہاری ہر خواہشات کو پورا کرتے چلے جاؤں اور اس کے پیچھے تمہاری ہٹ درمی چھپی ہوئی ہو, تمہارا وقت کے نبی کے ساتھ مذاق چھپا ہوا ہو. میں اس کا مکلف نہیں ہوں. اللہ رب العزت جتنا چاہتا ہے اتنا ہی میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. اور پھر بتلایا گیا اس کے اندر کیونکہ ان کا جو اعتراض ہے صرف اعتراض ہے, وہ آپ کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں, آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. اور ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, کہ انہیں پتہ نہیں چلتا. اللہ رب العزت سب بتلا دیتا ہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, جو کفر کو لے آئے گا ایمان کے بدلے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے گا. کیونکہ ان کا اعتراض صرف اعتراض ہے. اگر وہ ایذا رسانی کے لیے آپ کو ستا رہے ہیں تو بظاہر اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے اور یہ کھلی ہوئی ان کی گمراہی کفر تک پہنچا رہی ہے. جس طرح یہ اہل کتاب کو اور مشرکین کو خطاب کیا گیا, تو مفسرین کہتے ہیں اس وقت جو موجود مسلمان تھے ان کو بھی خطاب کیا گیا کہ یہ جو یہود ورغلاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام سے یہ سوالات کرو, اور ایسے سوالات پوچھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچے اور آپ نادانی کے اندر سوال کر بیٹھے ہو, تو دیکھو ایسا نہ ہونا چاہیے, یہ اس سے بچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف پہنچا کر آپ لوگ بھی کھلی گمراہی کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ اور راہ راستے سے بھٹک نہ جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. اس وقت راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کی ایک خاص جماعت ہے اور وہ بیری کا ایک درخت تھا, بیر کا ایک درخت تھا, اس پر اپنے ہتھیار کو لٹکا رہے ہیں اور ہتھیار کو لٹکا کر اس کو بہت متبرک سمجھ رہے ہیں, بابرکت سمجھ رہے ہیں اور اس سے ایک عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے
صحابہ نے بھی دیکھا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات، جیسا ان کا ذات انوات ہے ایسا ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات ہونا چاہیے، یعنی کوئی لٹکانے والی چیز ہونا چاہیے، کوئی چیز وہاں پر رکھ دی جائے، کوئی منت مان لی جائے، کوئی نظر و نیاز چلا دی جائے، کوئی ایسی مخصوص چیز ہمارے لیے تجویز فرما دے جس کو ہم بہت بابرکت سمجھے۔ اجعل لنا ذات انوات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات تجویز فرما دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم تو ایسے ہی سوال کر رہے ہو، یہ اس قسم کی بات ہو گئی جیسا کہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ سے سوال کیا تھا جب اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم سے ان کو نجات دے دی اور وہ بحیرہ قلزم پار کر کے ایک ایسی بستی میں جا پہنچے کہ جس بستی کے لوگ یعکفون علی اصنام لہم کہ اپنے بتوں پر جھک رہے تھے، اس کو سجدہ کر رہے تھے، اس سے اپنی مرادیں مانگ رہے تھے، تو ان بنی اسرائیلیوں نے یہ دیکھ کر اپنے وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارا بھی کوئی ایسا معبود ہونا چاہیے جیسا ان کا معبود ہے، ایسا انہوں نے سوال کیا تھا۔ تو ایسا تو تمہارے یہ سوال کہ ہمارے لیے بھی کوئی متبرک مقام ہونا چاہیے، کوئی جگہ ہونا چاہیے، تو یہ اس قسم کے سوالات تو وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے نبی پر اعتراض کیا اور اسی طریقے سے اپنے نبیوں سے اختلاف رکھا، تو تم ایسے مت بن جاؤ کہ ان کی پیروی کرنے لگو اور پھر کیا ہو، پھر تم راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ اسی لیے قرآن کے اندر بتلایا گیا تھا، مسلمانوں کو خطاب ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم، کہ دیکھو جس وقت تو قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت تو اپنے نبی سے تم بھیجا سوالات مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے لیے وہ چیز ظاہر فرما دے، اس کا جواب ایسا تم کو مل جائے کہ تم کو برا لگے، یا یہ کہ تمہاری بدنامی ہو اس میں، یا تم شرم محسوس کرو کہ ہم کو تو یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا جو اس کا یہ جواب ملا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کی طرف سے کہی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو اس کو بسر و چشم قبول کر لو، چوں چیرا مت کرو، کیوں اور کیا اس طریقے سے سوال مت کرو، جو بات ہونی ہے، جو چیز رہنی ہے وہ تمہارے نبی تمہارے سامنے اس کی وضاحت فرما دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں تھی لیکن تمہارے سوچنے کی وجہ سے اچھا اس چیز کا کیا، وہ چیز اللہ کی طرف سے حرام قرار دی جائے، حلال ہے تو اس کو حلال رہنے دو، جو چیز حرام ہے تو حرام رہنے دو، یہ کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی جماعت دیکھی دیجیے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد بھیجا سوالات سے اجتناب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بالکل ادب و سکون اور سنجیدگی سے بیٹھا کرتے تھے، کہ ایک پیچھے بھی تنبیہ ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ یہ یہود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے اور آپ کا لفظی مذاق اڑانے کے لیے آپ کو کہتے تھے راعنا، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، اور مراد دیتے تھے راعنا اے ہمارے چرواہے۔ مسلمان اس لفظ کا معنی لیتے تھے کہ ہماری طرف رعایت فرمائیے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ دیتے تھے کہ دیکھو تم ان کی پیروی مت کرو، تو تنبیہ کی گئی۔ اب مسلمان جو ہے وہ بہت باادب رہنے لگے، کسی کی نگاہ نہیں اٹھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیوں؟ ایک جمال نبوت تھی، ایک طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، اور وہ عظمت اور محبت اور وہ عقیدہ اور وہ قرآن کا نزول زبان نبوت پر جب جاری ہوتا تھا سب محو ہو جاتے تھے، سب کی نگاہ ادب سے جھکی رہتی تھی۔ خلفائے راشدین جو تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کر دیکھ سکتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کی خواہش ہونے لگی تھی جب منع کیا گیا مسلمانوں کو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ
دیکھو بیجا سوالات مت کیا کرو. تو صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ ایسے کوئی جو سوالات ہیں جو ہم پوچھنا چاہتے تھے وہ کوئی دیہاتی آ جائے, کوئی بدو آ جائے اور وہ سوالات پوچھ لے اور ہم کو اس کا آنسر مل جائے, اس کا جواب مل جائے. ان کی تمنا رہا کرتی تھی صحابہ کرام کی. 12 قسم کے سوالات قرآن کے اندر ملتے جو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. یسألونک عن الخمر والمیسر, شراب کے تعلق سے, جوئے کے تعلق سے سوال پوچھا گیا. یسألونک عن الیتامی, یسألونک عن المحیض, اس قسم کے سوالات پوچھے گئے. ہاں اگر مسئلہ نہیں معلوم ہے, جائز ناجائز کا پتہ نہیں ہے, اب وہ پوچھنا چاہتے ہیں, کسی مسئلے کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں, اپنے بارے میں شرعی نہج کیا ہے وہ جاننا چاہتے ہیں, تو اس کی گنجائش ہے, بلکہ وہ تو ضروری ہے. وہ کیوں کہ سے سوالات نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے بتلایا گیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا, کہ تم کو واپس لوٹا لے کفر کی طرف تمہارے ایمان لانے کے بعد.